جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هداه. جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هداه. وتطلب نفس له طاعة ويبلغ سعد إلى منتهى. فؤاد شغوف إلى ربه أحب رضاه. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد. میں ہوں یامین ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل فہم و عمل. چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر بھی کریں اور بیل آئیکن کا بٹن بھی دبا دیں. آج ہم انشاءاللہ نون ساکن اور تنوین کے پڑھنے کا آخری طریقہ تنوین کے حوالے سے پڑھیں گے، یعنی اخفاء کا طریقہ. اور اخفاء کے بارے میں پہلے بتا دیا تھا کہ اخفاء کا مطلب ہوتا ہے نون ساکن یا تنوین کی آواز کو ناک میں چھپانا. تو آپ کے سامنے مثالیں رکھتا ہوں تنوین کے حوالے سے، کیونکہ اس سے پہلے ہم نے نون ساکن کے حوالے سے مثالیں لی تھیں. سب سے پہلے ہے دہا کا. یہاں دیکھیں کہ سین پر تنوین ہے اور تنوین کے بعد والا حرف دال ہے، اور دال حروف اخفاء میں سے ہے. تو یہاں تنوین کی آواز کا ہم اخفاء کریں گے، یعنی تنوین کی آواز کو ناک میں چھپائیں گے. دہا کا نون ساکن کی آواز جو ہے، یہ تنوین کی آواز جو ہے، اس کو ناک میں چھپایا جا رہا ہے، یعنی اخفاء کیا جا رہا ہے. دہا کا. ترابا ذالکا، یہ با پر تنوین ہے اور تنوین کے بعد والا حرف ذال ہے، اور ذال حروف اخفاء میں سے ہے. تو یہاں تنوین کی آواز کا اخفاء کیا جائے گا، یعنی تنوین کی آواز کو ناک میں چھپایا جائے گا. ترابا ذالکا، یہاں تنوین کی آواز کو ناک میں چھپایا جا رہا ہے. فتحا قریبا، یہ حمزہ پر زبر تنوین ہے اور تنوین کے بعد والا حرف قاف ہے. قاف حروف اخفاء میں سے ہے، لہذا یہاں تنوین کی آواز کو ناک میں چھپایا جا رہا ہے، یعنی تنوین کی آواز کا اخفاء کیا جائے گا یہاں پہ. فتحا قریبا. صحیح ہے خلق جدید. قاف کے نیچے زیر تنوین ہے اور تنوین کے بعد والا حرف جیم ہے. اب جیم نہ تو حروف اظہار میں سے ہے، نہ ہی حروف ادغام میں سے ہے، اور نہ ہی اقلاب میں سے ہے. تو پھر کاف حروف اخفاء میں سے ہے، لہذا یہاں نون ساکن کی یہ تنوین کی آواز کا ہم کیا کریں گے؟ اخفاء کریں گے. خلق جدید. یہ ہے قلب سلیم. با کے نیچے زیر تنوین ہے اور تنوین کے بعد والا حرف سین ہے. سین بھی حروف اخفاء میں سے ہے، کیونکہ یہ سین نہ تو اظہار میں سے ہے، نہ ہی ادغام میں سے ہے، اور نہ ہی اقلاب میں سے ہے، بلکہ سین حروف اخفاء میں سے ہے. تو یہاں تنوین کی آواز کا ہم اخفاء کریں گے، یعنی اس کو ناک میں چھپائیں گے. قلب سلیم. تنوین کی آواز کو ہم نے ناک میں چھپایا. اس طرح یہ ہے
بأسن شدید، بأسن شدید میں سین کے نیچے زیر تنوین ہے اور تنوین کے بعد والا حرف شین ہے، شین بھی حروف اخفا میں سے ہے، تو یہاں بھی تنوین کی آواز کا اخفا کیا جائے گا، یعنی تنوین کی آواز کو ناک میں چھپایا جائے گا۔ بأسن شدید، بأسن شدید، بأسن شدید، تنوین کی آواز کو ناک میں چھپایا گیا ہے۔ بأسن شدید، اس طرح یہ ہے فصبر جمیل، صبر جمیل میں دیکھیں را ہے اور را پر پیش تنوین ہے، اور پیش تنوین کے بعد والا حرف جیم ہے، جیم حروف اخفا میں سے ہے، لہذا یہاں تنوین کی آواز کا اخفا کیا جائے گا، یعنی تنوین کی آواز کو ناک میں چھپایا جائے گا۔ فصبر جمیل، فصبر جمیل، یہاں تنوین کی آواز کا اخفا کیا گیا۔ عمل صالح، عمل صالح، یہاں لام پر پیش تنوین ہے اور تنوین کے بعد والا حرف صاد ہے، اور صاد حروف اخفا میں سے ہے، تو یہاں تنوین کی آواز کا اخفا کیا جائے گا، یعنی اس کو ناک میں چھپایا جائے گا۔ عمل صالح، عمل صالح، یہاں تنوین کی آواز کا اخفا کیا گیا، ناک میں چھپایا گیا۔ اس طرح یہ ہے فتح قریب، ہا پر پیش تنوین ہے اور پیش تنوین کے بعد والا حرف قاف ہے، قاف حروف اخفا میں سے ہے، لہذا یہاں تنوین کی آواز کا اخفا کیا جائے گا، یعنی تنوین کی آواز کو ناک میں چھپایا جائے گا۔ فتح قریب، فتح قریب، تنوین کی آواز کو ناک میں چھپایا جا رہا ہے۔ یہ جتنے بھی الفاظ ہم نے پڑھے ہیں، جتنی مثالیں میں نے آپ کے سامنے دی ہیں، یہ نون ساکن اور تنوین کا جو آخری قانون ہے اخفا کا، اخفا کے قانون کا تنوین کے حوالے سے یہ سب مثالیں آپ کے سامنے رکھی گئی ہیں، اور قانون یاد رکھنا ضروری ہے۔ جب شرط یاد ہوگی تو قانون کو یاد رکھنا بھی اور اس کے مطابق قرآن کی تلاوت کرنا بھی آسان ہو جاتا ہے۔ یہاں صرف ایک بات یاد رکھنی ہے کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد، یہ بات یاد رکھنی ضروری ہے کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر اب کوئی بھی حرف جو جس رول میں سے آئے، ہم نے چاروں رول پڑھ لیے ہیں، چاہے وہ اظہار میں سے ہو، چاہے وہ ادغام میں سے ہو، چاہے اقلاب میں سے ہو، اور چاہے اخفا میں سے ہو، نون ساکن یا تنوین کے بعد جو بھی حرف آئے گا وہ جس رول کے مطابق ہوگا اسی کے مطابق نون ساکن اور تنوین کی آواز کو پڑھا جائے گا، چاہے وہ اظہار ہو، چاہے ادغام ہو، چاہے اقلاب ہو، یا چاہے اخفا ہو۔ یہ وہ تمام مثالیں تھیں تنوین کے حوالے سے، اخفا کی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی قرآن سیکھنے، سکھانے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔